تو بہرحال یہ تو ایک بگننگ میں نے آپ کو باتیں بتائیں کہ پازیٹیو ایموشنز یہ ہوتے ہیں. ہر پازیٹیو ایموشن کے ساتھ ایک اسکل جڑا ہوا ہے, اس لیے پازیٹیو رہنا چاہیے. جو لوگ پازیٹیو رہتے ہیں ان میں وہ اسکل آ جاتا ہے. ٹھیک ہے, آپ نے دیکھا ہے مینٹل امیجری ایک پوری چیز ہے, ایک پوری سائنس ہے مینٹل امیجری کے پیچھے. جو پلیئر پازیٹیو رہتے ہوئے اپنے آپ کو امیجن کرتا ہے کہ میں گول کروں گا, یہ رونالڈو ہو گیا, میسی ہو گیا, محمد صلاح ہو گیا, ان فیمس فٹ بالرز کے, کرکٹرز کے آپ انٹرویو سنیں, مینٹل امیجری بہت پریکٹس کرتے ہیں, پازیٹیو رہنے کی پریکٹس. پازیٹیو یہ ہے کہ میں نے آج کچھ بڑا کرنا ہے, اور وہ اس کی امیجری بنا رہے ہوتے ہیں, امیج بنا رہے ہوتے ہیں باقاعدہ اپنے مائنڈ میں, اینڈ دے اینڈ اپ ڈوئنگ دیٹ, کرتے ہیں, وہ کرتے ہیں. آپ دیکھیں آپ کو ایسی مثالیں ملیں گی کہ ایک پلیئر نے اپنی ریٹائرمنٹ پلان کی, پرفیکٹ ریٹائرمنٹ, اور پرفیکٹ ریٹائرمنٹ کی, آپ حیران ہو جائیں گے. وراٹ کوہلی نے T20 سے جو ریٹائرمنٹ لی, فائنل جیتا. یہ ڈریم ہوتی ہے نا ہر پلیئر کی, T20 ورلڈ کپ کا فائنل جیتا, اور فائنل میں مین آف دی میچ ہوا, اور سب سے زیادہ سکور کیا. اس سے آئیڈیل سچویشن کیا ہے, ہاؤ کم, کیسے اچیو کر لیا؟ اوبیسلی خدا داز صلاحیات ہیں, مینٹل امیجری ہے اس کے پیچھے. وٹ دے امیجن دے الٹیمیٹلی ڈو اٹ, پازیٹیو رہ کے. میگرا کی ریٹائرمنٹ چیک کریں کیسی ہے, گلین میگرا ورلڈ کپ جیت کے ریٹائر ہوا ہے. اور اسی طرح کئی پلیئرز آپ کو ملیں گے کہ پلیئر آف دی میچ ہیں اور فائنل جیتا, ریٹائر ہو رہے ہیں. اور پلان بھی یہ تھا, یہ نہیں ہے کہ ہاں آپ جیت گیا تو ریٹائر ہو جاؤ, نہیں, بولا ہوا تھا کہ میں نے اس کے بعد ریٹائر ہو جانا ہے, اور یہی ہوا. تو یہ میں آپ کو بتانا ہی چاہ رہا ہوں کہ دیکھیں بہت سی چیزیں آپ کے اپنے کنٹرول میں ہوتی ہیں. پازیٹیو رہنا یہ ایک چوائس ہے, ہیپینس از اے چوائس. ٹھیک ہے, ہیپینس آپ کے ہاتھ میں ہے, اچھی خاصی آپ کے ہاتھ میں ہے. سونجا لیمبومسکی ایک سائیکالوجسٹ ہے, اس کی کتاب ہے دی ہاؤ آف ہیپینس, یہ رشین سائیکالوجسٹ ہے سونجا لیمبومسکی. اس کتاب میں وہ سائنٹیفکلی پروف کرتی ہے 3 چیزیں. 50% ہیپینس ہے جینیٹک سیٹ پوائنٹ اکارڈنگ ٹو سائنس, جو جین سے آتی ہے. دیکھیں کچھ لوگ ڈرائے ہیں بائی نیچر, ماں باپ ڈرائے ہیں, خاندان ڈرائے, 50% وہ ہے, وہ آئے گا آپ کے اندر, 50% آئے گا. کچھ لوگ انگزائٹی زیادہ لیتے ہیں, وہ اس لیے فیملی میں کیری فارورڈ ہو رہی ہے. کچھ لوگ بہت ہنس مکھ ہیں, بہت لائیولی ہیں, بہت ایکسٹروورٹ ہیں, وہ 50% جینیٹک سیٹ پوائنٹ ہے. یعنی اس سے مراد یہ ہے کہ جب ایک بچہ پیدا ہوتا ہے تو 50% پرسنالٹی اس کی ڈیفائنڈ ہوتی ہے, یہ سائنس کہتی ہے. ٹھیک ہے, اس کو تھوڑا چیلنج کر سکتے ہیں, لیکن فی الحال بیسک سائنس یہ ہے کہ 50% اس کی لکھی گئی ہے, ڈیفائنڈ ہے. یہ قرآن میں بھی ویسے ہمیں دلیل اس کی ملتی ہے. حضرت موسیٰ کہتے ہیں کہ میرا رب تو وہ ہے جو ہر چیز کو بناتا ہے اور پھر اس کو گائیڈ کرتا ہے. الذی خلق فسوی والذی قدر فہدی. اس سے بھی ہنٹ ملتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بہت سی چیزیں اللہ نے انگرینڈ رکھی ہیں. فطرت ہے, ٹھیک ہے, انسان کی فطرت غالب بھی کبھی آ جاتی ہے, لیکن ہیونگ سیڈ اٹ 10% اکارڈنگ ٹو ہر ریسرچ, اس کے پیچھے پوری سائنس ہے. اصل میں زیادہ تر لوگ سمجھتے ہیں خوشی حالات پہ ڈیپینڈنٹ ہے, حالات پہ ڈیپینڈنٹ ہے, اور سب سے کم ریشو حالات کی ہے سائنٹیفکلی سپیکنگ. جتنے خوش لوگ کی انہوں نے لائف کیلکولیٹ کی, ان سب کے حالات ٹف تھے, پھر بھی وہ خوش تھے. تو یہ جھوٹ ثابت ہو گیا, انورسلی پروپورشنل ہے. اگر خوشی حالات پہ ڈیپینڈنٹ ہوتی تو وہ لوگ ڈپریس ہوتے. سب سے بڑی مثال کس کی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حالات کے بارے میں بتائیں مجھے, سب سے زیادہ اموات کس نے دیکھی تاریخ میں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اپنوں کی بھی اور اپنے صحابہ کی بھی. سب سے زیادہ ڈیتھ ہمارے نبی نے دیکھی ہے, سب سے زیادہ ڈیتھس. نمبر 2, سب سے زیادہ اپوزیشن کس کو ملی؟ ہمارے نبی کو. سب سے زیادہ ریجیکشن اپنوں سے کس کو ملی؟ ہمارے نبی کو. ہم ہوتے پاگل ہو جاتے. ٹھیک ہے, تو اس کے باوجود آپ دیکھیں ہی واز ہیپی ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے. تو حالات کا کوئی تعلق نہیں ہے خوشی سے. ہیونگ سیڈ اٹ, بالکل بھی ڈینائی نہیں کیا جا سکتا. 10% ہے, 10% حالات پہ ڈیپینڈنٹ ہے خوشی, لیکن 10% ہے, اس کو زیادہ نہ بڑھائیں, 10% ہے بس. اب ظاہر ہے کسی کے حالات بہت ٹف ہیں, وہ خوش نہیں رہے گا, ایگریڈ, ٹوٹل انکار نہیں ہے, بٹ زیادہ سر پہ نہیں چڑھانا. اور 40% اس کی ریسرچ کے مطابق خیالات سے ہے خوشی. 50% جینیٹک سیٹ پوائنٹ, 40% خیالات, 10% سرکمسٹانسز. یہ ہے کریکٹ ریشو. ٹھیک ہے, اب اسلام کی خوبصورتی کیا ہے؟ جو 50% ہے جینیٹک سیٹ پوائنٹ,
وہ حل ہو جائے گی دعا سے اور اذکار سے. سبحان اللہ. جو آپ کی نیگیٹیوٹی ہے وہ آپ جو اذکار کریں گے اللہ کنٹرول کرا دے گا. جو آپ کی ڈارک سائڈ ہے آپ اللہ سے مانگیں کہ اللہ اس کو کنٹرول, میرے نفس کو قابو پا. کتنی دعائیں ہیں نفس کو کنٹرول کرنے کی, وہ ادھر سے ہو جائے گی کنٹرول. اللہ نے وہ پرابلم آپ کی سالو کر دی. 40% ہے حالات, تھنکنگ. تھنکنگ کیا ہے؟ اسلام کتنی ترغیب دیتا ہے پازیٹیو رہنے کی, شکر گزاری کی, خوش رہنے کی, لکنگ ایٹ دا بگر پکچر کی, پرسپیکٹو بنانے کی, کتنی ترغیب دیتا ہے. ٹھیک ہے, پیچھے بچا 10%, وہ ہے حالات, وہ بھی اللہ حل کر سکتا ہے. تو مسلمان کے لیے ون ون سچویشن ہے. ٹھیک ہے, کہ وہ برا ہو تو بھی الحمدللہ, کچھ اچھا پہنچ جائے تو بھی الحمدللہ. ٹھیک ہے, تو یہ بات ہے اصل میں. اینی وے آگے چلتے ہیں. یہ ایک بہت اچھی پکچر ہے کہ سائیکالوجسٹ یہ بتاتے ہیں کہ نیگیٹیوٹی, سم نیگیٹیوٹی از نیسیسری. جیسے وہ کہتے ہیں کہ کشتی کا جو مین باڈی ہے وہ ہے پازیٹیوٹی, اور جو اس کی نیچے کی چھوٹی باڈی ہے وہ نیگیٹیوٹی ہے. نیگیٹیوٹی کو آپ یہ مت سمجھے کہ ایول والی نیگیٹیوٹی. نیگیٹیو ایموشنز کا مطلب ہے اینگر, سیڈنس, ٹھیک ہے, اور گلوم اور ڈسپیئر. یہ آتے ہیں انسان کی لائف میں, اور سیڈنس کا بہت بڑا رول ہے, بہت بڑا رول ہے. گریف کا بہت بڑا رول ہے لائف میں. اگر گریف کو آپ 100% ایلیمینیٹ کر دیں گے آپ متکبر ہو جائیں گے. اسی طرح فیلنگ ہیوملیٹڈ, اس کا بہت بڑا رول ہے لائف میں. آپ ہیوملیٹڈ فیل نہیں کریں گے تو آپ اللہ سے عزت کیسے مانگیں گے, آپ لوگوں کو کیسے پہچانیں گے. نیگیٹو ایموشنز کا بھی بڑا رول ہے الحمدللہ, لیکن پازیٹیو ایموشنز حاوی ہونے چاہیے. بات اصل میں یہ جو براڈن اینڈ بلڈ تھیوری آف پازیٹیو ایموشن ہے, یہ کیا ہے؟ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ جب بندہ پازیٹیو رہتا ہے تو اس کے اندر کوئی اسکل آتا ہے, وہ بلڈ ہوتا ہے کسی نہ کسی سینس میں. اس کے ایکسپیریمنٹس ہوئے ہیں باقاعدہ. ایکسپیریمنٹ یہ ہوا کہ باربرا فریڈرکسن ایک پازیٹیو سائیکالوجی کی بہت بڑی ماہر ہیں, میری ٹیچر بھی ہیں, میں نے ان سے پازیٹیو سائیکالوجی سیکھی ہے آن لائن. تو ان کا ایک ایکسپیریمنٹ ہے, انہوں نے آڈینس کو, جیسے آپ سب میرے سامنے آڈینس بیٹھے ہوئے, انہوں نے آڈینس کو ایک بہت ہی ڈپریسنگ کلپ دکھایا, بہت سیڈ اور ڈپریسنگ کلپ دکھایا. اس کے بعد انہوں نے آڈینس کو کہا کہ چلے اب کلپ آپ نے دیکھ لیا, بھول جائیں, اب میرا آپ سے ایک سوال ہے, رائٹ ڈاؤن آن پیپر وٹ یو وانٹ ٹو ڈو ان لائف. تو آڈینس نے 2 آپشن 3 آپشن, بس اس سے زیادہ کسی کا دماغ نہیں کام کیا. اس کے بعد انہوں نے آڈینس کو ایک امیوزنگ کلپ, بہت ہی فنی کلپ, بہت ہی اچھا کلپ دکھایا. دے فیلٹ ریئلی گڈ. پھر انہوں نے آڈینس سے پوچھا اچھا آپ بتائیں آپ زندگی میں کیا کرنا چاہتے ہیں. تو 8 10 آنسر تھے, یہ بھی کرنا ہے, یہ بھی کرنا ہے, یہ بھی کرنا ہے. تو انہوں نے اس سے ثابت کیا کہ نیگیٹو ایموشنز بلاکن یور مائنڈ, اور سائنٹیفک بات ہے. جب سٹریس آتا ہے پری فرنٹل کورٹیکس بلاک ہو جاتا ہے. پری فرنٹل کورٹیکس آپ کا ایگزیکٹو مینیجر ہے, وہ بلاک ہو جاتا ہے. جب آپ خوش رہتے ہیں تو وہ کھل اٹھتا ہے اور آئیڈیاز زیادہ آتے ہیں, پازیٹیوٹی سے آئیڈیاز زیادہ آتے ہیں. تو اس لیے اس تھیوری ثابت ہوا کہ خوش رہا کریں تاکہ آپ کا ذہن کھلے. آپ ہر وقت ڈپریس رہیں گے, اسٹریس میں رہیں گے تو ذہن بند ہو جائے گا, اور ڈپریشن کی عادت بنتی ہے. ڈپریشن جو ہے یہ ایک ہیبٹ ہے, ٹرسٹ می, یہ بھی ہیبٹ ہے. خوشی بھی ایک ہیبٹ ہے, ڈپریشن بھی ایک ہیبٹ ہے, اور یہ ہیبٹ ہم بنا لیتے ہیں, زبردستی بنا لیتے ہیں. ٹھیک ہے نا, اس کے بہت سے سائنٹیفک پروفس ہیں. بہرحال یہ بہت زبردست ایک ریسرچ ہے, لیکن اس کو میں آپ کو اس ریسرچ سے ثابت کرتا ہوں. یہ بھی ان کی ریسرچ ہے, فریڈرکسن, جیسے کہ آپ نام بھی دیکھ رہے ہیں, باربرا فریڈرکسن. یہ ریسرچ کیا ہے؟ یہ ریسرچ یہ ہے کہ انہوں نے لیٹ سے 4 لوگ لیے اور ایک بندے کو جو ہے نا وہ امیوزمنٹ والا کلپ دکھایا. اچھا, اس سے پہلے ان کی کوئی اینگزائٹی پرووکنگ سچویشن انہوں نے قائم کی, یعنی ان کو کہا ہوگا کہ اچھا جی تیار ہو جائے. جیسے میں آپ چاروں کو کہوں, یہ جو 4 لوگ سامنے بیٹھے ہیں, کہ اٹھو جی ابھی 5 منٹ بعد آپ نے میری جگہ ٹاک دینی ہے. اب آپ ایک دم نروس ہو جائیں گے, ٹھیک ہے, ایک دم کہیں گے یہ میرے ساتھ کیا ہو گیا. اب آپ کا ہارٹ بیٹ بڑھ جائے گی, پلس ریٹ بڑھ جائے گی, ٹھیک ہے. پھر میں آپ کہوں گا اچھا ریلیکس ریلیکس, ایک کلپ دیکھتے ہیں. اب جیسے ہاشم کو میں کہوں کہ جی آ جاؤ اسپیچ دو یہاں پہ آ کے, اب وہ ایک دم کہیں گے یار یہ مجھے کیا کہہ دیا, پلس ریٹ بڑھ گئی. پھر میں نے کہا اچھا ٹھہرو میں تمہیں ایک کلپ دکھاتا ہوں. تو پہلے کو انہوں نے کیا کیا, امیوزمنٹ بیس کلپ دکھایا, لیٹ سے مسٹر بین, ٹھیک ہے, امیوز ہوا وہ, یا بچے کی لافٹر, امیوز ہوا وہ. اور انہوں نے ان کا ہارٹ ریٹ دیکھا کہ نارمل کتنے سیکنڈ میں ہوا ہے. تو یہ کیا لکھا ہوا ہے جی, کتنے سیکنڈ میں ہوا ہے, ایکس ایکسس پہ. ان کی پلس ریٹ ٹھیک ہوئی تقریباً 25 سیکنڈ میں. ڈائیگرام دیکھ سکتے ہیں آپ, ٹھیک ہے.
इसी तरह ये भाई, इनको मैंने कहा आ जाओ जी, और उसके बाद मैंने कहा अच्छा रहने दो, मैं तुम्हें क्लिप दिखाता हूँ। इनको मैंने दिखाया कंटेंटमेंट का क्लिप, सुकून का क्लिप, यानी बीच और हवा चल रही है और बर्ड्स दे आर सिंगिंग और नेचर है, या कोई हदीस सुनाई, मतलब दे फेल्ट कंटेंट। ओके, उनका कितने सेकंड में ठीक हुआ जी? तकरीबन 22-21 सेकंड में। तीसरे को मैंने जो है ना वो नो इमोशन वाला क्लिप दिखाया, यानी एक स्क्रीन सेवर चल रहा है, कोई सेंस नहीं है उसकी, बस यूं कलर घूमी जा रहा है, नो सेंस एट ऑल, यानी नो इमोशन। उनका ठीक हुआ जी तकरीबन 35 सेकंड में। और सबसे देर में किसका ठीक हुआ हार्ट रेट? जिसको सैड क्लिप दिखाया, यानी कोई बहुत ही डिप्रेसिंग क्लिप मैंने चौथे को दिखाया। अच्छा, इससे उन्होंने साबित किया कि स्ट्रेस में सबसे पावरफुल इमोशन कौन सा है? कंटेंटमेंट। कंटेंटमेंट। इसीलिए अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल कुलूब। जब बंदा स्ट्रेस में होता है उसको कंटेंटमेंट चाहिए, अम्यूजमेंट से भी ज़्यादा कंटेंटमेंट चाहिए उसे, ठीक है? उसे सुकून चाहिए, उसे तसल्ली चाहिए, उसे कोई श्योरिटी चाहिए, कोई एश्योरेंस चाहिए। जैसे आप बहुत सैड हैं, आप बहुत डिप्रेस हैं, मैं आपको बॉलीवुड की कॉमेडी मूवी दिखा दूं, मिस्टर बीन दिखा दूं, आप ठीक हो जाएंगे, लेकिन वो सैडनेस दोबारा हिट कर सकती है। लेकिन मैं आपको कोई हदीस सुना दूं, मैं आपको कहूं कि मोमिन को कांटा भी नहीं चुभता लेकिन उसके गुनाह माफ़ होते हैं, कितनी बड़ी श्योरिटी मैंने आपको दे दी। मैं आपको हदीस सुना दूं कि क़यामत वाले दिन अल्लाह एक ऐसे इंसान को लाएगा जिसको गम ही गम है, गम ही गम हुआ दुनिया में, अल्लाह ताला जन्नत की नहर में उसको एक डुबकी डलवाएगा, और डुबकी दिलवाने के बाद उसको बाहर निकालेगा, कहे हाँ भाई बताओ गम क्या होता है, तुम्हें कितने गम हुए? अल्लाह पूछेगा तुम्हें कितने गम हुए दुनिया में? वो कहेगा ऐ मेरे रब गम क्या होता है? गम को भूल जाएगा। मैं जी नौजवानों को हदीस सुनाऊं, वो मेरे पास परेशान आए कि जी हम पे बहुत स्ट्रेस है, हम हराम से कैसे बचें, मैं उन्हें हूरें गिनवाऊँ, ठीक है, हूरों के एट्रीब्यूट्स बताऊँ और ऐसी बातें बताऊँ, तो सोचें उनको जो कंटेंटमेंट मिलेगी। ओके, तो इसलिए कंटेंटमेंट सबसे पावरफुल इमोशन होता है। तो हमारा दीन इसीलिए कंटेंटमेंट, हैप्पीनेस से ज़्यादा कंटेंटमेंट पे जोर देता है। हैप्पीनेस जो है ना वो शॉर्ट लिविंग है, कंटेंटमेंट लॉन्ग लिविंग है। इस पे भी रिसर्चेस हैं। आपने चॉकलेट खाई, मूड बूस्ट होगा, दैट इज़ शॉर्ट लिविंग। आपने मूवी देखी, मूड बूस्ट होगा, शॉर्ट लिविंग है। आपने कोई गाना सुना, एड्रेनलिन रश होगा, शॉर्ट लिविंग है। आपने किसी दोस्त से मुलाकात की, हैप्पीनेस मिली, शॉर्ट लिविंग है, बाद में फिर मूड वहीं आ जाएगा। लेकिन आपने कंटेंटमेंट फील की, मूड इंशाल्लाह कायम रहेगा, उम्मीद है कायम रहेगा। और बार बार ले कंटेंटमेंट। अल्लाह ने 5 बार कंटेंटमेंट जो है वो आपके सामने रखी है। 5 बार आपके पास चांस है कंटेंट फील करने का। नमाज 5 बार चांस है, सजदा करें, रिलैक्स हो, सब कुछ कह दें अल्लाह को, दुआ करें, ठीक है, कंटेंट फील करें। तो 5 चांसेस जिस अल्लाह ने दिए हैं, उसके बाद फिर हमारा कसूर है अगर हम नेगेटिव रहते हैं। तो ये बातें हैं। और